زندگی نے بہت کم وقت میں بہت کچھ سکھا دیا، مگر ابھی تک اس ایک لمحے کو بتانے کا فن نہیں آ سکا کہ جب بے تحاشا ہنستے ہوئے اچانک ہی آنکھیں بھر آئیں، یا ہجوم میں اچانک تنہائی گھیر لے، یا بڑے پرجوش طریقے سے خریداری کرتے ہوئے اچانک ہر چیز بے معنی لگنے لگے، ابھی اس لمحے کو گزارنا سیکھنا ہے۔ جو شخص تمہاری نظروں میں تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں عمر کے ایک خاص حصے کے بعد ہمیں نئے دوست بنانا، نئی چیزیں زندگی میں شامل کرنا عجیب لگتا ہے، حالانکہ یہ قدرتی عمل ہے اور انسانی فطرت ہے۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخر کار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ رابطے ختم ہو جائیں، رشتے ٹوٹ جائیں تو بھی محبتوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح یادیں حافظے پر قابض رہتی ہیں، اسی طرح محبت بھی دل سے دستبردار نہیں ہوتی۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی تو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ یہ جو مجازی محبت ہوتی ہے نا، یہ آزمائش ہوتی ہے دل کی، انسان کے دل کی، اس کے عزم کی، اس کے مستقل مزاجی کی آزمائش۔ اللہ پہلے انسان کے دل میں مجازی محبت کا بیج بوتا ہے، پھر اس مجازی کو آزمائشوں میں جلا کر کندن بنا دیتا ہے، اور جب انسان کا دل گداز ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کی محبت اس میں گھر کر سکے، تو اللہ پاک اس دل کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ پاک ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کی محبت کا انتخاب پہلے کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو اس کے ہی جیسے دوسرے انسان کے ذریعے۔ کیوں آزماتا ہے؟ تاکہ اس دل کی آزمائش ہو سکے، اس دل کو ایک کا ہو کے رہنا آتا بھی ہے یا نہیں۔ اور جب انسان اسی دوسرے انسان کے ہاتھوں ٹوٹ جاتا ہے جس نے اسے اپنا بنا رکھا ہوتا ہے، تو اللہ ہی سب سے پہلے یاد آتا ہے، اور پھر اللہ ہی یاد رہ جاتا ہے۔ ہر محبت، ہر تعلق، ہر رشتے کی ڈور اس مہربان محبت کرنے والے اللہ پاک سے جڑ جاتی ہے۔ جو مجازی محبت ہوتی ہے نا، یہ بس پہلا قدم ہوتا ہے، بارش کا پہلا قطرہ ہماری مٹی میں کہاں جذب ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، بس پھر محبت باقی رہتی ہے۔ اور اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرا برابر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ جب تمہیں نماز سکون دینے لگے تو سمجھو خدا تم سے راضی ہو گیا ہے۔ کسی سے اتنی محبت کریں جتنی وہ آپ سے کرتا ہو، کیونکہ بے حساب محبت ہی ذہنی بربادی کا باعث بنتی ہیں۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رب کو راضی کرنا عشق ہے۔ غلط فہمی دور کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی سوچ کے مطابق دوسروں کے بارے میں غلط گمان کر لیتے ہیں، جبکہ بعض گمان غلط بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے خود سے کسی کے بارے میں غلط سوچنے سے پہلے اس سے بات کر کے غلط فہمی کو دور کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ حد میں رہنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ دو باتیں یاد رکھنا، جب غصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کرنا، جب خوش ہو تب کوئی وعدہ مت کرنا۔ دوسروں کو خوش رکھنے
اور دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بہت سی عادتوں اور رویوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ نور ہے، شعور ہے، ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ رکاوٹیں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہوں، اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے آتی ہیں۔ ڈر اور خوف انسان کو کسی نہ کسی کا محتاج بنا دیتا ہے۔ اس سے بہتر یہ نہیں کہ اس رب سے ڈرو جس نے ڈر اور خوف کو پیدا کیا۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ انسان زمین پہ گر کر اٹھ سکتا ہے، لیکن کسی کی نظروں سے گرا ہوا شخص کبھی دوبارہ نہیں اٹھ سکتا۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ اچھے رشتوں کو وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف دو لوگ چاہیے جن میں ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے، اور کبھی کبھی خود سے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہوگا۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائیں۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ جہاں ہر بات درگزر کرنا کسی ایک کے حصے میں آتا رہے، وہ رشتے کچے دھاگے کی طرح کسی بھی لمحے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کسی کی عزت کو روند کر آپ کو شاید وقتی تسکین ضرور مل جائے گی، مگر روح کو سکون نہیں ملے گا۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہو، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔